الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تکونوا مت ہو تم کالذین آذوا موسیٰ ان لوگوں کی مانند جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی فبرأہ اللہ مما قالوا پھر جو وہ طوفان انہوں نے اٹھایا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری الذمہ قرار دے دیا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بہت وجیہ تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا ڈر اختیار کرو وقولوا قولا سدیدا اور ہمیشہ سیدھی اور صاف بات کیا کرو یصلح لکم اعمالکم تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی ویغفر لکم ذنوبکم اور جو تم سے لغزشیں ہوں گی وہ معاف کر دی جائیں گی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو شخص بھی کہا مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا فقد فاز فوزا عظیما بلا شبہ وہ کامیاب ہوا کامیاب ہونا بہت بڑا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اس وقت جو آپ کے سامنے یہ آیات کریمات تلاوت کی گئی ہیں یہ سورہ الاحزاب کے آخری رکوع کے متعلق ہیں گزشتہ اسباق میں آپ یہ بات بڑی تفصیل سے سن چکے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات مدینہ میں جہاں ایک بہت بڑی جماعت صحیح معنوں میں سچے مسلمانوں کی تھی، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو زبان سے اقرار کرتے تھے اس تحریک کے ساتھ وابستگی کا جس تحریک کو اٹھا لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، لیکن وہ مصلحت وقت کے تحت اسلام میں داخل ہوئے اور ان کے دلوں کے اندر اسلام صحیح معنوں میں رسا اور بچا نہیں تھا۔
مختلف اوقات میں کس طرح پریشانیوں کا سبب بنتے رہے، یہ بات جب سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہوئی ہے آپ ساتھ ساتھ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق جس جگہ ختم ہوا تھا اس میں یہ ہدایت پیش کی گئی تھی کہ مسلمانوں اچھی طرح سن لو اور یاد رکھو کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ انسان کی زندگی کا یہ کھیل ختم ہو جائے گا اور مرنے کے بعد انسان ہوگا اور اس کے اعمال، جب وہ فیصلے کا دن آئے گا جس کو اس کا دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں الا ماشاء اللہ، اس وقت جب وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو پچھتائے گا۔ اور اس پچھتاوے میں اس کو کچھ یاد نہیں رہے گا الا یہ کہ وہ افسوس سے کہے گا کہ کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی۔ وہ اسی پچھتاوے میں یہ کہے گا کہ وہ وقت میرا نکل گیا جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ کر اپنی قوم کے وڈیروں اور سرداروں کی باتوں کے پیچھے لگ گیا۔ جس راہ انہوں نے مجھے ڈالا میں اسی راستے پر چل نکلا۔ آج مجھے یقین ہو گیا کہ اس راستے پر مجھے واپس نہیں بھیجا جا سکتا جس راستے کو طے کر کے میں یہاں پہنچا۔ اب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک میرے پاس پچھتاوا ہے اور ایک میری عرض یا گزارش ہے۔ پچھتاوے کا ذکر آپ سن چکے اور عرض یا گزارش اس نے یوں بیان کی کہ آج میری اپیل ہے کہ ان میرے سرداروں کو، ان میرے رہنماؤں کو جنہوں نے مجھے صحیح راہ سے گم کر کے گناہ ڈال دیا تھا، میری آنکھوں کے سامنے ان کو 2 گنا عذاب دیا جائے۔ اب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ شاید میرا دل اس معاملے میں کچھ مطمئن ہو یا اطمینان پائے کہ جہاں میں عذاب میں پھنسا ہوں میرے سے دگنے عذاب میں وہ مبتلا ہے۔ آج کے سبق میں خصوصاً ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ مومنوں اور مسلمانوں، تم ایسے کام مت کرو، ایسی باتیں مت کرو جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کی۔ یہ گویا ایک طرح سے تمثیل ہے تفہیم کرانے کے لیے کہ تم اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیتیں مت پہنچاؤ جیسی قوم یہود اپنے پیارے اور بہترین نبی کو نبی ماننے کے باوجود پہنچا چکی۔ تم ایسا مت کرو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس معاملے میں یوں غور کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس کس طریقے سے اذیت پہنچائی، کون کون سی وہ باتیں ہیں جس میں من حیث القوم قوم نے نبی ماننے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان اذیتوں میں مبتلا کیا۔ لیکن بدقسمتی سے
ان ساری چیزوں کا احصاء تجزیہ کرنے کے برعکس ہمارے مفسرین نے، شارحین نے ہمیں ایک ایسے راستے پر گامزن کر دیا جس کا ذکر میں مجبوری کے طور پر کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کریم کی آیات کریمات ہیں اور تفاسیر ہمارے پاس موجود ہیں. جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ نقلاً بیان کرنے پر مجبور ہیں، طبیعت نہیں چاہتی، اس لیے کہ ہم تاریخ کو اٹھاتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلام کا لٹریچر دیکھتے ہیں تو بے شمار چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس کس طریقے سے اذیت پہنچائی. ایک دو تین نہیں، ان گنت باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے سمجھنے کی کہ ایک وقت تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کی انبن تھی. یہ کوئی جماعتی انبن نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں اقتدار چاہتے ہوں اور فرعون اقتدار دینے کے لیے تیار نہ ہو. نہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قوم سے تعلق تھا جو بنی اسرائیل قوم ہے، اور بنی اسرائیل مصر میں کیسے آئے، کیسے بسے، کس طرح وہ ترقی پذیر ہوئے، یہ ساری چیزیں آپ تفصیل سے سن چکے ہیں. اتنی بات ضرور ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بعد میں ہجرت کر کے مدینہ تو اپنا مصر میں آئی تھی، پہلے یہ پراپر مصر کے رہنے والے نہیں تھے. اسی سے ہم کو یہ سبق بھی لینا چاہیے کہ جو قوم کسی ملک سے کسی دوسری جگہ سے ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک میں آ جاتی ہے تو پہلی قومیں ان کو کس انداز سے دیکھتی ہیں، اور اصول کے لحاظ سے کس انداز میں دیکھنا چاہیے. اس لیے کہ اس مسئلے سے ہم بھی دو چار ہیں. معلوم ہے نا آپ کو کہ ملک تقسیم ہوا، کچھ لوگ یہاں کے رہنے والے تھے اور انہوں نے جس بیس پر اس دیش کے رہنے والوں کو دیش سے نکالا وہ آپ کو معلوم ہے، وہ قومی صورتحال تھی. وہ نکل گئے، وہ ان کی زبان میں کیا کہلاتے ہیں یہ وہ جانے، لیکن جو وہاں سے وطن چھوڑ کر اس ملک میں آ بسے ان کو آپ کیا کہتے ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. اب ان کی نسل تقریباً قریب الختم ہے جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے. اب وہ نئی نسل جو اسی ملک کے دراصل باشندے ہیں، یہیں انہوں نے جنم لیا ہے، یہیں پرورش پائی ہے، یہیں تعلیم حاصل کی ہے، یہیں رچے بسے اور یہیں سب کچھ انہوں نے پایا ہے، لیکن اس کے باوجود تقسیم کے لحاظ سے آج بھی وہ مہاجر ہیں. اور پھر وہ جوڑ جو پڑا ہوا ہے مہاجرین کا اور لوکل آدمیوں کا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے سب لوگ جانتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے نہیں، بردہ بنا کر غلام بنا کر مصر میں فروخت کر دیے گئے تھے. پھر سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی صلاحیتیں جو اجاگر ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالی نے جو مشیت میں طے تھا اس مشیت کے مطابق انہی صلاحیتوں کے بل پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت بھی عطا کی اور حکومت بھی. حکومت ادا کرنے کے بعد وہ مصری لوگ جو تھے ان کے اندر بنی اسرائیل کی کس طرح پذیرائی ہوئی اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے سر اور ماتھے پر سلام کہتے ہوئے ان کو اٹھا لیا. جو جو وقت گزرتا گیا اس وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیز اجاگر ہوتی گئی کہ یہ لوکل ہیں اور یہ مہاجر ہیں. انجام کار اقتدار اس انداز میں تقسیم ہو گیا کہ وہ پہلے قوم جو بستی تھی انہوں نے کہا کہ ان مہاجرین کا اس میں کوئی حق نہیں ہے، حصہ نہیں ہے کہ یہ حکومت کریں. اب صورتحال وہ نہ رہی کہ صلاحیت حکومت کی کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے،
بلکہ تقسیم اور طریقے سے ہو گئی. یہ ساری چیزیں میں اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج بھی ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں. ہمارے ملک کے اندر یہ دونوں قومیں یعنی وہ مہاجر بھی اور وہ لوکل بھی موجود ہیں. پھر ان سب میں کس کس کا کتنا کتنا حق ہے، کون اقتدار میں آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا، کس کو حق ہے اور کس کو بالکل حق نہیں ہے، یہ میرے سے زیادہ آپ چیزیں سمجھتے اور جانتے ہیں. اس لیے مجھے تفصیل کی ضرورت نہیں، اشارات کافی. بہرحال یہی صورتحال اس وقت مصر میں تھی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر کس کی طرف؟ فرعون کی طرف بھیج دیا، یعنی سبتیوں کی طرف. اللہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر فرعون کو سمجھایا اور یہ نہیں کہا کہ یہ اقتدار تیرا حق نہیں ہمارا حق ہے، نہیں، یہ کہا کہ تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، اللہ نے تجھے یہ اقتدار دیا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس اقتدار کو چلا. لیکن فرعون نے کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور میرا پھڈا یہ ہے کہ موسیٰ مجھے سیدھے راستے پر چلانا چاہتا ہے. نہیں، فرعون نے ہر بار اپنی قوم کو یہ تفہیم کرانا چاہا کہ یہ دو بھائی ہیں، بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے جو ہمارے غلام ہیں، اور یہ چاہتا ہے کہ اپنی اس غلام قوم کو ہم پر سوار کر دے اور ہم ان کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیں گے. یعنی وہ مسئلہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ کبھی فرعون نے تسلیم نہیں کیا. ہمیشہ اس قومی مسئلے کو، اس مذہبی مسئلے کو، اس دینی مسئلے کو فرعون نے دینی اہمیت نہیں دی، بلکہ وہ قومی مسئلہ سمجھتا رہا کہ یہ قوم بنی اسرائیل ہماری قوم پر سوار ہونا چاہتی ہے اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. موسیٰ علیہ السلام بار بار یہ کہتے رہے کہ میرا یہ قومی مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ میرا مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، مذہبی مسئلہ ہے کہ تم جس انداز میں حکومت کر رہے ہو یہ انداز یہ حکومت غلط ہے. میں اس لیے وضاحت سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آج ہمارے اس ملک میں حکمران طبقہ بھی اسی ملک کا ہے اور عوام بھی اسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں. عوام نے جب بھی کبھی باور کرایا کسی حکومت کو، خواہ اس وقت کی آج کی حکومت ہو یا آج سے 2 سال کے پہلے یا 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے کی، جب بھی عوام یہ تحریک لے کر اٹھے کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ تمہارا راستہ غلط ہے، تو ہمیشہ حکومت نے یہ الزام لگایا کہ یہ حکومت ہمارے ہاتھوں سے چھیننا چاہتے ہیں. اس بات کو کبھی قبول نہیں کیا. اگر کوئی حکومت اس معاملے میں مخلص ہوتی بشمول اس حکومت کے جو اس وقت ملک پاکستان میں حکمران ہے، وہ کس انداز میں حکمران آئے، پہلے کس انداز میں آئے، یہ حکمران کس انداز میں آئے، وہ ان کا آنا جائز تھا، ناجائز تھا، حرام تھا، حلال تھا، ان کا آنا حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، میں اس سے بات نہیں کر رہا. بالکل میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو حکومت بھی بدل کر آئی اس ملک کے اندر، جو بھی حکمران آئے، کبھی انہوں نے یہ تسلیم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ عوام چاہتے کیا ہے. ان کو اس انداز میں دبایا کہ نہیں نہیں یہ لوگ جو ہے ہماری حکومت کو یہ تختہ اٹھنا چاہتے ہیں، یہ الزام ہی الزام ہے. بدقسمتی سے اسی الزام میں پہلے روز سے ہم پھنسے اور اسی الزام میں آج بھی ہیں، اور شاید اس ملک میں یہ الزام کبھی ختم ہی نہ ہو سکے. ہر آنے والا اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما. یہی صورت ہے کہ جب سے یہ ملک تقسیم ہوا اس وقت سے لے کر آج تک یہی صورتحال چلی آ رہی ہے کہ ایک آتا ہے جو بنیاد غلط یا سیدھی یا الٹی جو کچھ بھی رکھی جاتی ہے اس کو منہدم کرتا ہے، نئی عمارت شروع کر دیتا ہے. ابھی بنیادیں مکمل نہیں ہوتی تو دوسرا آ جاتا ہے، وہ ان بنیادوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے. کاش میں یہ نہیں کہتا کہ کم از کم کوئی حکومت یہی تسلیم کر لے کہ جو بنیادیں رکھی گئی ہیں ان بنیادوں پر کس طریقے سے اس عمارت کو استوار کیا جا سکتا ہے.
کرنے والا اس طرح منافق ہے کہ کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو منافقین تھے اتنی نفاق ان میں بھی نہیں تھا جتنا ان کے اندر موجود ہے. زبان سے کچھ کہتے ہیں اور عمل ان کا کچھ تصدیق کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ ایسے حالات میں آج کل ہمارا یہ واز نہیں ہے, یہ نسائے نہیں ہے, ہماری پالیسی اس طرح سے نہیں ہے. لیکن میں جو دیکھتا ہوں سب کی آنکھوں کے سامنے ہے. میں آپ سے بار بار اپیل کرتا ہوں بھائی میں نے غلط سمجھا ہے تو میری تفہیم کرا دیں, اور اگر آپ صرف سر ہلا کر تصدیق کرتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے تو زبان کو کیوں آپ نے بند کر دیا ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس زبان کو کھولیں. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جتنے اعمال آپ کرتے ہیں جو کر سکتے ہیں سیدھے راستے کی طرف بھی اس کو لے جانے کی کوشش کریں. ہاں کر سکتے ہیں آپ, ایک فرد کر سکتا ہے جتنا اس سے ہو سکتا ہے, لیکن ہم یہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. خواہ کسی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں, سیاسی لیڈر ہے, مذہبی رہنما ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج کے سبق میں یہ فرعون اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بحث نہیں ہے. فرعون اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی داستان ختم ہو گئی, اس لیے کہ ان کا معاملہ چلتا رہا. پہلے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت آنے سے پہلے وقت کے فرعون کو تفہیم کراتے رہے جبکہ ابھی نبی نہیں ہوئے تھے. اشارات میں کر رہا ہوں, ترتیب آپ کو اپنے ذہن میں دینا ہے. جب ابھی نبی نہیں تھے اس وقت کے فرعون کو باور کراتے رہے کہ تمہارا نظام غلط ہے, باوجود اس کے کہ میری پرورش تم نے کی, میں تمہارے ہاں رہا, آسائش آرام ملا, لیکن میری قوم کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہو میں اس کو بھول نہیں سکتا کہ میرے ساتھ جو بھلائی اور نیکی تم نے کی ہے اس کے عوض میں قوم کو برباد کر دوں. میری قوم پر جو ظلم ستم ہو رہا ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے کہ جو مجھے آسانیاں آپ نے پہنچائی ہیں, جس انداز میں میری پرورش کی ہے. میں اپنی پرورش کا اعتراف کرتا ہوں, جو مجھے آسانیاں پہنچائی ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں, لیکن اس اعتراف کے باوجود تمہیں ظالم قرار دیتا ہوں اس لیے کہ تم میری قوم کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہو جو تمہیں ظلم کرنے کا حق نہیں. اور یہ سارا معاملہ اس وقت کا تھا جب ابھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں بنائے گئے تھے. فرعون نے جب دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے اور ہمارے ہاں پرورش پا گیا ہے جس انداز سے پا گیا ہے, اب اس کے سوا چارہ نہیں رہا کہ اس بچے کو ختم کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے. ہمیشہ یہ صورتحال ہوتی آئی ہے, ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی کہ اس معاملے کو ختم کر دو, لیکن جب تک اللہ نہ کسی کو ختم کرے وہ ختم معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. آرڈر ابھی نکلے ہی تھے کہ موسیٰ کو پکڑ لو. موسیٰ کے کان میں پہلے کسی نے ڈال دیا کہ تیرے بارے میں آج یہ فیصلہ ہو چکا ہے, نکل جاؤ یہاں سے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس حکم کے آنے سے پہلے یعنی نافذ ہونے سے پہلے مصر بدر ہو گئے. پھر راستہ طے کیا. یہ لمبی داستان آپ سورہ قصص میں بڑی تفصیل سے سن چکے ہیں اور آگے بھی آئے گا وقت انشاءاللہ بتائیں گے. یہاں سے نکل کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین چلے گئے. مدین میں کئی سال رہے, کم از کم ان کو ہم 10 سال کہہ سکتے ہیں. اور مدین پہنچنے تک کتنا وقت لگا, وہ سال لگا, 2 لگے, کتنا وقت لگا وہ الگ ہے. اتنے عرصے کے بعد سے جب دوبارہ مصر میں تشریف آوری ہوئی تو راستے میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت سے دوچار کر دیا. یہ نبوت کا پیغام اس وقت ملا جب مدین سے آپ واپس مصر دوبارہ تشریف لا رہے تھے. اور جب دوبارہ آئے تو پھر وہ وقت کا جو فرعون تھا, یہ میں وقت کا ساتھ اس لیے کہتا ہوں تاکہ تمہاری تفہیم ہو جائے کہ جیسے آج ہم اپنے وقت کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم کہتے ہیں, اس کا نام کچھ ہو, وہ عہدہ برقرار رہتا ہے, نام بدلتے رہتے ہیں. بدلتے ہیں نا, ہمارے ملک میں بھی کئی نام بدلے, کبھی ایک آیا, کبھی دوسرا, کبھی تیسرا, لیکن جو آیا اس عہدے پر تو وزیر اعظم رہا. بالکل یہی
حیثیت اس وقت اس سوسائٹی میں فرعون کی تھی. فرعون جو بھی آیا یعنی جو تخت نشین ہو گیا, جس کے ہاتھ میں حکومت آئی وہ فرعون تھا. اب اس کا نام کیا ہے, کس وقت وہ کس انداز سے وہ آیا, کیسے آیا, وہ ساری چیزیں الگ ہیں. یہ وقت کے فرعون سے جب موسیٰ علیہ السلام دو چار ہوئے اس کی تفہیم کرائی, لیکن وہ فرعون وہی تھا جس نے پرورش کی تھی یا اس کے بعد کوئی آنے والا نیا فرعون تھا؟ ہر حال موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اس نے تسلیم نہ کیا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ کے حکم کے مطابق یہاں سے ہجرت کرا کر کے نکل گئے. اب ہجرت کرنے کے بعد, نکل جانے کے بعد فرعون نے بھاگتے بنی اسرائیل کو پکڑ کر ختم کرنے کی کوشش کی. اور دراصل اللہ کے ہاں مشیت میں یہ طے تھا کہ جن بنی اسرائیل بھاگتے بنی اسرائیل کو پکڑ کر ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, انہی بنی اسرائیل کو دکھا کر اس حکمران کو غرق کرنا ہے, تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اس بات کو کہ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. قومیں ہمیشہ اسی طریقے سے چلی آ رہی ہیں, چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی. ظالم ظلم کرتے آئے ہیں, کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو پھر کوئی ظالم بھی اپنے ظلم سے آگے نہیں نکل سکتا, پھر واری کسی دوسرے کی آ جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب کوئی آتا ہے وہ اسی طریقے سے دوبارہ ظلم کرنا شروع کر دے جیسے ہم دیکھ ہی رہے ہیں. بہرحال بنی اسرائیل نکل گئے, فرعون نے پیچھا کیا اور اللہ نے بنی اسرائیل کے سامنے فرعون کو اس دریا میں غرق کر دیا جس دریا سے بنی اسرائیل پار ہوئے تھے. بنی اسرائیل پار ہوئے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق کہ یہ دریا ہے اور اس جگہ سے تم نے اس کو پار کرنا ہے. وہ جس انداز میں بھی نکلے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر چل کر پار ہو گئے, اور یہ ہیکڑی میں آ کر آگے سے جا کے پکڑنے کی کوشش کرنے لگا اور اللہ نے دریا سے نکلنے نہیں دیا. اس کا کیا سبب بنا, کیسے ہوا, یہ معاملہ لمبا ہے. آپ یوں ہی تصور کر لیں جیسے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ معجزانہ صورت تھی, جس انداز میں بھی تھی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. فی الواقعہ یہ معجزانہ انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نے ایک ایسے کو جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے اس طریقے سے وہ اقتدار لیا ہے کہ کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلا. بعد میں لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ یہ اقتدار بدل کیسے گیا, انکوائریاں ہو رہی ہیں کہ یہ بدل کیسے گیا. اللہ بہرحال جب بنی اسرائیل پار ہو گئے, پھر اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہاڑ پر بلایا. چلا کشی وہ جس کو آپ کرتے چلے آ رہے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن الگ تھلگ رکھا گیا قوم سے, پھر وہاں قانون دیا. اس قانون کے مطابق بنی اسرائیل کو رہنے کی ہدایات دی گئی. جب موسیٰ علیہ السلام ان ہدایات کو لے کر آئے تو قوم بجائے اس کے کہ ان ہدایت پر عمل ہوتی, ان ہدایات پر عمل کرتی, موسیٰ علیہ السلام طرح طرح کے اعتراضات کرنے شروع کر دیے کہ تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. تو آج بھی تاریخ میں موجود ہے اور تورات کے صفحات میں موجود ہے. موسیٰ وہی وقت ہمارے لیے اچھا تھا جب ہم مصر میں تھے, گوشت کھاتے تھے, ہانڈیاں پکتی تھیں, چلو ہم دوسروں کا کام کر کے کھاتے تھے, لیکن پھر بھی ہماری زندگی آرام کی زندگی تھی. اب تو ہمیں یہ جنگل میں لے آیا اور یہاں ہماری قبریں بن رہی ہیں, ہم ادھر مر رہے ہیں, سایہ ہمارے پاس نہیں, مکان رہنے کا ہمارے پاس نہیں. یہ ایک طرح کی بات ہے. بیسیوں طرح کے اعتراضات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر کی گئے. اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باور کرایا کہ قوموں کی زندگی میں جب تک یہ کلفت بپا نہ ہو اس وقت تک قوم آزاد ہو ہی نہیں سکتی. قوم کی آزادی سے پہلے پہلے قوم کو اس چیزوں میں مبتلا کیا جاتا ہے, اس بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ تپا کر دیکھا جائے کہ ایمان کتنا تازہ ہے اور کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے. اسی بھٹی میں پڑھ کر ایمان اور مومن اور نفاق الگ الگ ہوتے ہیں.
یہی صورتحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہی. آپ سمجھاتے رہے اپنی قوم کو، لیکن قوم جب نہ مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر بھی عذاب ڈال دیا. یہ تفہیم اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ اللہ کا قانون اتنا انڈل ہے کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا. کوئی نبی زادہ ہو یا پیر زادہ، کوئی کتنا ہی بڑا سیاسی لیڈر کیوں نہ ہو، جب لیکن اللہ کے قانون کی گرفت میں آتا ہے تو پھر قانون قوم بنی اسرائیل میں. لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہدایات ان کو اس لیے اچھی نہ لگی کہ ان سے وہ چیزیں چھن گئیں جن کو یہ وقت چاہتے تھے کہ یہ ساری آسانیاں ہم کو میسر آ جائیں. یہ تکالیف میں مبتلا ہو گئے اور تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ آج کی بات نہیں، مدت سے یہ چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی بڑا طبقہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس وقت وہ الگ الگ وہ محاورات جو ہے وہ طلب کرتا ہے کہ جی بلی کے پاؤں جلنے لگے، بندریا کے پاؤں جلنے لگے تو بچے کو نیچے رکھ لیتی ہے. یعنی وڈیروں کو جب تکلیف آنے لگے تو ہمیشہ چھوٹوں کو نیچے رکھ کر کے وہ آگے نکل جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں، قربانی الگ شے ہے. کون رہتا ہے اور کون نہیں رہتا ہے، کون جیل میں مرتا ہے کون باہر آتا ہے، کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، نہیں، جو عزم اور جزم ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے. کہ میں جو جزم عزم لے کر اٹھا ہوں میرا حق ہے یا نہ حق ہے، اس کا تجزیہ کرو. یہی سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی پر ثابت کیا. آپ بڑی تفصیل کے ساتھ سن کے کہ یوسف علیہ السلام پر وہ الزام لگا جو ذاتی الزام تھا اور آپ اس الزام کے ملزم نہیں تھے. الزام لگ گیا، صرف الزام ہی نہیں لگ گیا بلکہ جیل میں ڈال دیے گئے. اللہ، پھر انجام کار جیل میں ڈالنے والوں نے کبھی اپیل نہیں کی کہ مجھے جیل سے نکالو، کس قانون کے تحت مجھے جیل میں ڈالا ہے. نہیں، قرآن کو پڑھ لو، حدیث کو پڑھ لو، کبھی اپیل نہیں کی. بلکہ وہاں گئے تو وہی معاملہ جو باہر کرتے رہے محلات میں، جو باہر کرتے رہے بنی اسرائیل قوم میں، وہی صورت وہاں جا کر کے شروع کر دی کہ یہ اللہ کے سوا تو کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا تو کوئی رب نہیں ہے. یہ قوم کس طرف لے جا رہی ہے اپنی قوم کو، یہ وڈیرے کس طرف لے جا رہے ہیں اپنی قوم کو. یہ اسی تحریک کے ساتھ ساتھ حالات یوں بدلے کہ جن لوگوں نے جیل میں ڈالا تھا وہ جیل سے نکالنے پر مجبور ہو گئے. ہائے ہائے ہائے، یہ بڑا معاملہ ہے، لیکن اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مفسرین کہتے ہیں، قرآن نے یہ وضاحت نہیں کی کہ کتنے سال. مفسرین کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے 10 سال، کوئی کہتا ہے 12 سال، کوئی کہتا ہے 16 سال. آپ کم سے کم مدت لے لیں کہ 10 سال جیل کے اندر آدمی پس رہا ہے، وہی جو ناز و نخرے کے ساتھ اسی ملک میں پلا تھا کبھی. اللہ، اور نہ کردہ گناہ پر اس کو جیل میں ٹھوسا گیا ہے، لیکن کبھی اس کی زبان پر بھی یہ بات نہیں آئی کہ مجھے جیل میں بغیر میرے جرم کیے ٹھوس دیا. نہیں، وہ اپنی تحریک کو وہاں بھی چلاتا ہے تا کہ وہ حکومت جو جیل میں ڈالتی ہے وہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کو جیل سے باہر لاؤ. قرآن میں آپ تفصیل سن چکے، میں اشارہ کر رہا ہوں. قرآن میں یہ کہتا ہے کہ جب کارندہ گیا، حکمران کا کارندہ، براہ راست بادشاہ کا کارندہ گیا کہ یوسف آؤ، تمہیں بادشاہ صاحب طلب کر رہا ہے. فرمایا جاؤ، اس کو کہہ دو کہ میں جیل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں. کیا خیال ہے؟ کیوں وہ دوبارہ جاتا ہے؟ کیوں؟ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ جو مجھ پر الزام لگا ہے اس الزام میں میں ملزم ہوں یا الزام غلط لگا ہے. جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ ملزم کون ہے میں جیل سے باہر نہیں آ سکتا. ہاں، جو تمہیں کام ہے، جو تم چاہتے ہو، جیل کے اندر بھی تمہیں صحیح بات بتاؤں گا، غلط نہیں بتاؤں گا.
میں پوچھتا ہوں ایمانداری سے کہ یہ سنا ہے آپ نے سارا معاملہ؟ اللہ یوسف علیہ السلام نے صحیح جواب جیل کے اندر دیا تھا یا نہیں دیا تھا کہ جاؤ بادشاہ کو کہہ دو کہ کچھ سال ایسے ہیں اور اس کے بعد کچھ سال ایسے آئیں گے، پھر ملک کے اندر ریل پیل ہوگی اور ملک کے حالات بدل جائیں گے؟ جب یہ پوری تعبیر سنی، حکمران نے سمجھا کہ جو تعبیر کرنے والا ہے وہی صلاحیت رکھتا ہے کہ ان 7 سال نہیں 14 سال کے اندر ان حالات میں وہ حصہ لے اور ان حالات کو اس رخ پر لے چلے جس رخ کی طرف وہ نشاندہی کر رہا ہے، پھر وہ اپنی مجبوری کے لیے اس رخ پر چلانے کے لیے، میں اشارے کرتا ہوں پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں، حکومت اپیل کرتی ہے کہ آؤ تم باہر آ جاؤ، اور وہ قیدی کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں نہیں باہر آتا، میں نے جو صحیح تعبیر تھی وہ تمہیں بتا دی، اس کا انتظام تمہارے ذمہ ہے، تم کرو، میں اقتدار کا بھوکا نہیں ہوں، اقتدار نہیں چاہیے، حق چاہیے کہ حق کیا ہے اور نہ حق کیا ہے، اگر میں مجرم ہوں تو سزا ملنی چاہیے، اگر ملزم ہوں الزام ہے تمہارا تو واضح ہونا چاہیے کہ ملزم کیوں قرار دیا گیا، ملزم قرار دینے والا کون ہے۔ حکمران کو جب پتہ چلا، ملزم قرار دینے والوں کو بلایا گیا، ان سے گواہیاں طلب کی گئیں، نتیجہ اس جگہ پر پہنچا کہ یوسف علیہ السلام کو ناحق جیل میں ڈالا گیا ہے۔ وقت کی حکومت نے اعتراف کیا کہ آپ کا جرم نہیں تھا، غلط الزام تھا، اور ہم معافی طلب کرتے ہیں اس غلط الزام کی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام بری الذمہ ہو کر جیل سے نکلتے ہیں، اور آ کر جب بات ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھ میں زمام حکومت یا زمام انتظام دیا جائے تو میں اس سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اور حکمران وقت کا حکمران مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں میں سارا معاملہ یوسف کے ہاتھ میں دے دوں۔ میں یارات اس لیے کیے ہیں کہ آپ ایک پوری داستان جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور موسیٰ علیہ السلام کے کردار کو سمجھے کہ وہ کردار کیا تھا، لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی، جس طریقے اور جس رنگ سے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، ہمارے مفسرین نے بدقسمتی سے ایک اس مقام پر اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ قرآن کے الفاظ یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم ان لوگوں کی مانند مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی۔ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اذیت کیا تھی؟ اللہ، اذیت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام الگ تھلگ ہو کر نہاتے تھے، اور بنی اسرائیل کے اندر یہ انتظام نہیں تھا کہ وہ الگ ہو کر نہائیں، بنی اسرائیل کے مرد اکٹھے نہا لیا کرتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، بات کیا تھی اور کہاں جا کر کے اس کو جوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر بنی اسرائیل کے مرد جب کہیں بیٹھتے 2 4 10 20 اکٹھے ہو کر تو وہ کہتے کہ یار پتہ نہیں بات کیا ہے کہ موسیٰ ہمارے ساتھ مل کر کبھی نہیں نہاتا، غسل نہیں کرتا، کچھ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر کوئی ایسے داغ ہیں، کچھ ایسا جسم خراب ہے اس کا۔ پھر اس جسم کی خرابی کے مختلف عنوان قائم کیے جاتے ہیں کہ جسم کہاں سے خراب ہے، کتنا خراب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میاں یہ آز و موسیٰ کی تفہیم ہو رہی ہے، کس طرف لے گئے ہو تم؟ کہاں کی بات تھی اور کہاں تم نے ہا کے لٹکا دی اس کو؟ لیکن 1 2 3 4 نہیں، اوپر سے دیکھتے ہیں تو ایک ایک مفسر ہمارا اسی واقعہ کو نقل کرتا چلا جا رہا ہے، مجبور ہیں۔ پھر کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام دیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے بندو، اگر کسی قوم میں غلط رواج کوئی قائم ہو جائے تو اس غلط رواج کو توڑا جاتا ہے یا اس غلط رواج کی پذیرائی کی جاتی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اکٹھے نہانا اچھا پھر ہے؟ آخر تم بھی مسلمان بھی ہو، مسلمان کے ناطے سے الگ ہو کر سوچ لو کہ اکٹھے ہو کر نہانا مردوں کا الگ اور عورتوں کا الگ کوئی اچھا عمل ہے؟ نہیں نہیں، نہ اس وقت اچھا تھا نہ آج اچھا ہے۔
پھر اس پر الزام کی کون سی بات ہے کہ یہ موسیٰ الگ کیوں نہاتے ہیں؟ ہاں اکھڑ پنے میں قومیں اکھڑ ایسی کرتی آئی ہے، کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی، لیکن جو اکھڑ پنے میں کام کیا جاتا ہے اس کو کوئی صحیح معنوں میں صحیح معاشرتی کمیٹی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تم آج بھی اپنے اس معاشرے میں سمجھنے کی کوشش کرو تو تمہیں اس بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کہاں کی بات تھی اور کہاں جا لٹکائی، لیکن وہ معجزے کا شوق تھا کہ ایک تو نیا پیدا ہو جائے۔ اللہ، کبھی موسیٰ علیہ السلام اکیلے جا رہے ہیں کہیں جنگل میں، پانی دیکھا۔ یہ میں وہ بات عرض کر رہا ہوں جو ہمارے مفسرین نے درج کی ہے۔ پانی دیکھا، خیال آیا کہ میں غسل کر لوں۔ اللہ، آپ غسل کرنے کے لیے کپڑے اتار کر جو پانی کے اندر داخل ہونے لگے تو پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو غسل یاد نہ رہا، وہ یا حجر صوبی یا حجر صوبی کہتے پتھر کے پیچھے لگ گئے، اور عین پتھر اس مجلس میں آ کر ٹکا جہاں بنی اسرائیل کی مجلس قائم تھی، اور بنی اسرائیل کے مردوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ کا جسم تو بالکل صحیح سالم ہے، کوئی داغ دبا موسیٰ کے جسم پر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کہ تم ایسے الزام اور ایسے تک اپنے نبی کو نہ جو دو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ اس کی تفسیر میں یہ واقعہ درج کر دیا گیا اور اس کو معجزہ بنایا کہ یہ پتھر جو لے کر، پتھر تو کبھی کپڑے لے کے بھاگتا، کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ، پھر عین اس مقام پر کہ جہاں موسیٰ نہیں چاہتے کہ میرا جسم دوسرے لوگ دیکھ پائیں، اللہ نے اس جسم کو غیروں کو دکھا کے چھوڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے حافظ عنایت اللہ پر۔ اس روایت کی دو توجیحات پیش کی، اس لیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو ایک تو اللہ کتاب الانبیاء میں درج کیا اس لیے کہ نبی کا واقعہ ہے، دوسرا کتاب الرؤیا میں درج کیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ واقعہ خواب کا ہے۔ اللہ، اس لیے دو توجیحات تو یہ کی کہ معاملہ اگر ایسا ہے ہی فی الواقعہ تو یہ معاملہ خواب کا ہے، ظاہر کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ، دوسری توجیہ یہ کی کہ یہ جس کو تم حجر کہتے ہو یہ پتھر بھاگ پڑا، یہ ہجر ہے ہاں کی زیر سے، جس کا معنی سواری کا جانور ہے، جس کو گھوڑی آپ کہتے ہیں، گھوڑا۔ عادت ہوتی ہے آج بھی کہ جنگل میں آدمی جا رہا ہو تو کپڑے اتار کر کے اپنے جانور، پھر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ سارے کپڑے اتار دیں، نہیں، کپڑے اتر ہی جاتے ہیں، لیکن اگر ایک خاص کپڑا بھی باندھا ہو تو بہرحال اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ کپڑے اتار کر نہانے لگے۔ حکم بھی ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب تم اکیلے بھی نہ ہو تو اس پردے کے مقام پر چھوٹا سا کپڑا باندھ لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام بالکل ننگ تڑنگ نہیں تھے۔ بہرحال یہ توجیحات صحیح ہیں یا نہیں مجھے اس سے باس نہیں ہے، لیکن اسی معاملے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہماری جماعت نے فیصلہ کیا کہ یہ حافظ مسلمان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے پتھر کے معجزے کو تسلیم نہیں کیا۔ حافظ ساری زندگی پوچھتا رہا کہ مجھے صرف اتنی بات بتا دو کہ امام بخاری کا اس کتاب الرؤیا میں اس روایت کو درج کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ امام ایسی چیزیں اس معاملے میں کیوں اس جگہ پر لا کر کے درج کر جبکہ اس کا رویا سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو امام نے تو بات واضح کر دی تم پر، تم اس بات کو چھپاتے ہو صرف اس زوم میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دکھاتے ہو قوم کو، پھر تم خواب پر بھی معمول کرنے کے لیے تیار نہیں، جو تعویل کرتا ہے جو تعبیر دیتا ہے اس کو مسلمان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر اس آیت کے ساتھ اس کا مفہوم جڑتا بھی کیسے ہے آخر؟ چلو مانا کہ یہ روایت ہے، لیکن روایات میں موسیٰ علیہ السلام پر مزید اس طرح کے علاوہ جو قوم نے الزام لگائے ان الزام کو آپ الزام نہیں کہتے؟ پھر ایک طرح کا نہیں، حافظ نے اللہ اس کو غریق رحمت کرے 20 اعتراض درج کیے
وہ اپنے مقام پر جس طریقے سے اندراج کر چکے وہ کر چکے، لیکن میں نے تو تمہارے سامنے اس عروۃ الوثقی میں بے شمار واقعات انہی کی کتابوں سے نکال کر، تورات سے نکال کر، مسلمانوں کے لٹریچر سے نکال کر درج کی کہ یہ الزامات موسیٰ علیہ السلام پر قائم کیے گئے تھے، اور یہی قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ انبیاء کے بارے میں ایسے ایسے الزامات مت لگایا کرو۔ تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، مسلمان کے ناطے سے وہ بات کرو جو تمہیں کرنے کا حق ہے، ہر سنی بات کو آگے مت کرو۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے، اہل حدیث اس واضح ارشاد کو نہیں پڑھتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کرنا جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ پہلے بات کو سنتے ہو تو سوچو، غور کرو، فکر کرو اس پر، پھر آگے کرنے کا وقت آتا ہے تو چلو کرو گے یا نہیں کرو گے، لیکن تم پر لازم بھی نہیں ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دو۔ تحقیق کرو کہ یہ بات ہے کیسی۔ اللہ، بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بات کیا تھی، اور ہمارے مفسرین کرام نے اس کو کہاں جا کر کے ٹانک دیا۔ آج بدقسمتی سے میں محض اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کی کوئی تعویل کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ ان الزامات کی بجائے یہ الزامات ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کے اسلام میں کیڑے نکالے جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی نہیں۔ اللہ، بہرحال قرآن نفی کرتا ہے کہ ایمان والو تم ایسے الزامات جیسے قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پر لگائے اپنے انبیاء علیہ السلام پر مت لگاؤ۔ آج وہ الزامات جو مسلمان قوم نے براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا، اگر ان کا ذکر کروں آپ کان پکڑ جائیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن ہمارے لٹریچر میں وہ اعتراضات آ چکے ہیں۔ میں وقتاً فوقتاً آپ کو سنا بھی رہا ہوں، اللہ نے توفیق دی تو پھر کبھی یہ ٹاپک چھڑے گا تو پھر وہ بات آ جائے گی، لیکن میں بات کو اس وقت لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ حکم یہ ہے کہ ایسی باتیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں مت کرو، محتاط رہو، سوچو اور غور کرو، جیسے بنی اسرائیل اپنے مانے ہوئے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرتے رہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، جو کچھ بھی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا اللہ نے سب سے بری کیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام میں ایسی کوئی کمزوری موجود نہیں تھی، سارے کے سارے الزامات غلط لگائے گئے تھے، اور قومیں مانتی بھی ہیں، غلط الزامات بھی دیتی ہیں۔ یہ بات تفہیم کرنے کی ہے، جیسے آج ہم مسلمان قوم کر رہے ہیں، انبیاء کو مانتے بھی ہیں اور ان پر طرح طرح کے الزام بھی دیتے چلے آ رہے ہیں، اور کوئی ان الزامات کی تردید کرتا ہے تو اس کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، یہ مقام سورہ الاحزاب کا بڑا نازک ترین مقام ہے۔ جو کچھ میں نے اشارات کیے ہیں انہی اشارات کی روشنی میں اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ایک دور حاضر کا اشارہ، تاکہ اللہ کرے کسی کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے۔ پڑھا تھا، بلکہ پڑھا ہے کہ ایک آدمی پہاڑ پر جو بڑا کٹھن راستہ ہے نا چڑھ رہا ہے، اور اکیلا بڑی مشکل سے، نیچے دیکھنے والے دیکھتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں کہ ابھی گرے گا، فنا ہو جائے گا، ابھی گرے گا، مر جائے گا، ابھی گرے گا،
پاؤں گرا ہوا ہے، وہ پھسلا کے پھسلا، لیکن وہ کسی کی طرف دھیان نہیں دیتا، وہ چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس نے کہیں دیکھا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ خواب دیکھا تھا یا وہ حقیقت تھی، کہ ایک سچ کی چڑیا ہے، بہت اونچی نکل گئی ہے، میں نے اس سچ کی چڑیا کو پکڑنا ہے۔ تمہارے اس دور حاضر کی مثال ہے کہ سچ کے چڑیا کو پکڑنے کے لیے وہ کٹھن راستے پر گامزن ہو گیا۔ پہاڑ بہت اونچا تھا، ایک مقام پر پہنچ کر اس نے سمجھا کہ شاید میری زندگی کا چراغ گل ہونے کے قریب ہے، اور میں اس چڑیا تک جو سچ کی چڑیا ہے شاید نہ پہنچ سکوں۔ اس کا ذہن مان بدلا، اس نے بڑی ہمت کر کے سیڑھیاں تشکیل دینا شروع کر دیں، اوپر سے نیچے کو، سمجھے آپ، اوپر سے نیچے کو، پتہ نہیں کس مشکل کے ساتھ پہاڑ پر تھا نا، تو وہ سیڑھیاں تشکیل دیتا چلا آ رہا ہے نیچے۔ اب دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ پاگل ہو گیا نا، اب اتر نہیں سکتا نا، وہ نیچے آیا، اسی طریقے سے سیڑھیاں بناتے بناتے نیچے آیا، پھر تجربہ کے لیے وہ اپنے بڑھاپے کے باوجود قدم قدم سیڑھی پر چڑھنا شروع ہو گیا، اس مقام پر چلا گیا جہاں سے اس نے سیڑھیاں بنانا شروع کی تھی۔ اس نے سمجھا کہ میں نے بہت آسانی کر دی ہے، کہ اب چڑھنے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عین اس حالت میں تھا، اس کو یقین تھا کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک پر نکلے، اس کی عین سینے پر گرتا ہے، اس کو باور ہو جاتا ہے کہ ہاں وہ سچ کی چڑیا تو موجود ہے، سچ کی چڑیا تو موجود ہے، لیکن میں اس تک پہنچ نہیں پایا، میرے اللہ کی مرضی، میری زندگی کا چراغ گل ہوگا، میں نوجوانوں کو اپیل کروں گا کہ ان بنی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھو، تمہیں چڑھنا آسان ہوگا وہاں تک جہاں میں مر رہا ہوں، اور اس سے آگے تم چڑھنا شروع ہو جاؤ، یقیناً سچ کی چڑیا تک پہنچ جاؤ گا۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، تو آپ کیا سن رہے ہیں؟ اللہ میری قوم کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ میری قوم جہاں تک چڑھی تھی سچ کی چڑیا کی تلاش میں، وہ راستہ بالکل صحیح اور درست تھا، اس تک چڑھنا میری جوان نسل کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن کاش کہ کسی نے تسلیم ہی نہیں کیا کہ جہاں تک وہ چڑھا تھا وہ راستہ صحیح ہے، آگے اوپر بھی چڑھ کے دیکھیں۔ اللہ آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بس کا معاملہ نہیں ہے، میرے بس کا معاملہ نہیں ہے، ہاں میں پھر یہی کہتا ہوں کہ میرے بس کا معاملہ نہیں ہے، لیکن قوم وہ سیڑھیاں جو ہمارے آبا بنا گئے تھے واللہ بالکل صحیح تھیں، حاشا للہ بالکل صحیح تھیں، وہ پہنچ سکے تھے یا نہیں، لیکن آپ کو اس سچ کی چڑیا تک پہنچنے کے لیے وہاں سے سفر کرنا تھا۔ آپ دوبارہ تشکیل دینا شروع کر دیا، آپ نے کامیابی ہو نہیں رہی اور کبھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہر آنے والا نئی تشکیل دیتا ہے، ہر آنے والا نئی تشکیل دیتا ہے۔ اللہ میری قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نہیں کچھ کہہ سکتا، وقت بھی آپ کا ختم ہے، میرا آہو گریا اللہ جانتا ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة